تو احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی اکرم کو آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا، تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آئے لوگوں، آئے مسلمانوں، یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے نبی کو دیا، محمد رسول اللہ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اس نے احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا رسول دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ نے ماں باپ کو نعمت نہیں کہا، زمین و آسمان کو نعمت نہیں کہا، سورج و چاند اور بارش کو نعمت نہیں کہا، لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو اس نے نعمت کہا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی کتنی قدر ہے اور اس نعمت کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے۔ ہم دو چار واقعات رکھیں گے آپ کے سامنے، صرف اپنے گریبان کے بٹن کھول کر اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کرنا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور رسول سے محبت کے کتنے دعوے دار ہیں اور کتنے % محبت پائی جاتی ہے رسول کی ہمارے دلوں میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ جیسا نبی ہمیں دیا اور اس پر اللہ نے احسان جتایا۔ سنیے ایک اور مثال سے، انسان کسی کو پہچانتا ہے تو کب پہچانتا ہے؟ آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کودا بڑا ہوا اور اچانک وہ MLA بن گیا، MP بن گیا یا چیف منسٹر بن گیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آج بہت بڑی پوسٹ پر وہ فائز ہو گیا ہے، اب وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا؟ اب آپ اپنی سوسائٹی پر غور کیجئے، جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ کھیلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، آج وہ منسٹر ہیں، آج وہ بڑی پوسٹ پر فائز ہیں، لیکن آج آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ آپ کو 2-4 دن کے بعد کا ٹائم دیتے جائیے، ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس خوشی کے موقع پر آزمایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ آدمی ہمارے ساتھ کیسا رویہ اپناتا ہے۔ ایک تو خوشی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے یا پھر دکھ اور غم کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں کون اس وقت میرے ساتھ ہے، مصیبت کی گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے۔ جیسے میں نے 5 مہینے جیل میں رہ کر دیکھا ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کون میرے ساتھ ہے اور منہ دیکھی محبت کرنے والا کون ہے۔ یہ بہت اچھی، شاید انہی سب چیزوں کے تجربے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جیلوں میں یا مصیبتوں میں ڈالتا ہے کہ تاکہ تجربے حاصل کریں۔ اس مصیبت کے موقع پر دیکھا کہ کون ساتھ آیا، جو منہ دیکھی محبت کرتے تھے ملنے نہیں آئے، اور کچھ مصیبت کی گھڑیوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے 4.5 لاکھ روپیہ، 1-2 لاکھ نہیں، 4.5 لاکھ روپیہ میرے بچوں کی فیس اسکول میں جا کر بھر دی، اور آج تک ججیز کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون آدمی تھا جس نے میرے بچوں کی فیس بھر دی، آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ موقع ہوتا ہے میرے بھائیوں پہچاننے کا کہ دکھ میں کون ساتھی ہے اور غم میں کون ساتھی ہے اور خوشی میں کون ساتھی ہے۔ میں اب اٹاوا میں نہیں رہ رہا ہوں، آنا جانا ہے، لیکن اب لکھنؤ میں رہتا ہوں، اور میرے بچے میری بیوی سب لکھنؤ میں۔ ایک انجان شہر میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ گھر میں اٹاوا ہوتے تو چلو باپ تھے، ماں تھے، بھائی تھے، چلو، لیکن لکھنؤ جیسے شہر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، بچوں کی پڑھائی کا معاملہ تھا۔ میرے بھائیوں اس موقع پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے کتنا ساتھ دیا۔ ہماری بیوی کا کہنا تھا جب ہم جیل سے نکلتے ہیں کہ ہم کو نمک لینے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو نیچے کی دکان پر نہیں بھیجنا پڑا، لوگ آتے گئے اور ساری چیزوں کا انتظام کرتے چلے گئے۔ دکھ اور درد میں لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ آئیے محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں کہ امت کے
خوشی میں کیا معیار تھا ان کا اور غم کے اندر کیا معیار تھا. آپ اس نبی کو پہچانو. سب سے بڑی خوشی اس نبی کو تب ملی جب معراج کی دولت ہوئی. آپ آسمان پر گئے, اللہ سے ملاقات کے لیے گئے, اللہ کو دیکھا نہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے. اللہ نے قریب کیا, بہت قریب کیا, بہت قریب کر کے بلایا اور بات چیت کی, گفتگو کی, کلام, یہ سب سچ ہے, لیکن نبی اکرم نے اللہ کو دیکھا نہیں. نبی اکرم کو جب معراج کی دولت ملی اور آپ گئے تو نبی اکرم پر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی؟ 50 وقت کی. لے کر واپس آ رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام مل گئے. لمبا چوڑا واقعہ ہے, ہم پورے تفصیل میں نہیں جائیں گے, بس اتنا بتائیں گے کہ بار بار گئے موسیٰ کے کہنے پر, اور لاسٹ میں کتنے وقت کی نماز رہ گئی؟ 5 وقت کی. یہ نماز جو نبی اکرم اور آپ کی امت پر فرض کی گئی, جانتے ہو اس نماز کے فرضیت کے بعد جو تحفہ ملا نبی کو, معراج پر جانا, جنت دیکھنا, جہنم کا دورہ کرنا,